السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، حضرت اقدس مولانا نعمت اللہ صاحب اعظمی استاد حدیث دارالعلوم دیوبند نے فتنہ دجال کے متعلق جو باتیں لکھوائی ہیں، کچھ باتیں رہ گئی تھی، اس ویڈیو کے اندر ان کو پیش کیا جاتا ہے، مکمل سماعت فرمائیں۔ دجال کا خاتمہ۔ موجودہ زمانے کا استنبول قسطنطنیہ مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا جائے گا، اور پھر غوطہ کی لڑائی سے فارغ ہونے کے بعد اہل مدینہ اور دیگر مسلمانوں کے ہاتھوں وہ قسطنطنیہ فتح ہوگا، اور جس وقت مسلمان مال غنیمت کو تقسیم کر رہے ہوں گے تو اچانک شیطان چیخ مار کر کہے گا، تمہارے بعد تمہارے گھروں میں مسیح دجال پہنچ گیا ہے۔ مسلمان وہاں سے نکل پڑیں گے، حالانکہ یہ خبر غلط ہوگی۔ جب یہ ملک شام پہنچیں گے تو پھر مسلمانوں اور دجالی لشکروں کے درمیان جنگ ہوگی، جس میں وہ 1/3 مسلمانوں کو شہید کر دے گا، 1/3 کو شکست دے کر بھگا دے گا، اور 1/3 کو باقی چھوڑے گا۔ رات ہو جائے گی تو بعض مؤمنین بعض سے کہیں گے کہ تمہیں اپنے رب کی خوشنودی کے لیے اپنے شہید بھائیوں سے جا ملنے، شہید ہو جانے میں اب کس چیز کا انتظار ہے؟ جس کے پاس کھانے کی کوئی چیز زائد ہو وہ اپنے مسلمان بھائی کو دے دے۔ تم فجر ہوتے ہی عام معمول کی بنسبت جلدی نماز پڑھ لینا، پھر دشمن سے جنگ پر روانہ ہو جانا۔ پس جب یہ لوگ نماز کے لیے اٹھیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے نازل ہوں گے اور نماز ان کے ساتھ پڑھیں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمائیں گے، میرے اور دشمن خدا دجال کے درمیان سے ہٹ جاؤ تاکہ مجھے دیکھ لے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ ایسا گھل جائے گا جیسا نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے خاتمے کو واضح طور پر بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے اور فرمائیں گے، میں عیسیٰ بن مریم اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، تم لوگ 3 صورتوں میں سے ایک کو اختیار کر لو۔ نمبر 1، اللہ دجال اور اس کی فوجوں پر بڑا عذاب آسمان سے نازل کر دے۔ نمبر 2، ان کو زمین میں دھسا دے۔ نمبر 3، ان کے اوپر تمہارے اسلحہ کو مسلط کر دے اور ان کے ہتھیاروں کو تم سے روک دے۔ مسلمان کہیں گے، اے اللہ کے رسول، یہ آخری صورت ہمارے لیے اور ہمارے قلوب کے لیے زیادہ طمانینت کا باعث ہے۔ چنانچہ اس روز تم بہت کھانے پینے والے اور ڈیل ڈول والے یہودی کو بھی دیکھو گے کہ ہیبت کی وجہ سے اس کا ہاتھ تلوار نہ اٹھا سکے گا۔ بس مسلمان ان کے اوپر مسلط ہو جائیں گے، اور دجال جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو سیسا کی طرح پگھلنے لگے گا کہ حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے باب لط پر قتل کر دیں گے۔ مصنف عبد الرزاق۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے دجال اور اس کے لشکر پر مسلمانوں کو مسلط کر دے گا، چنانچہ وہ ان سب کو قتل کر دیں گے، حتیٰ کہ شجر و حجر بھی پکاریں گے کہ اے اللہ کے بندے، اے رحمان کے بندے، اے مسلمان، یہ یہودی ہے، اسے قتل کر دے۔ غرض اللہ تعالیٰ ان سب کو فنا کر دے گا اور مسلمان فتح یاب ہوں گے۔ فتنہ دجال سے بچنے کی احتیاطی تدابیر۔ فتنہ مسیح الدجال سے حفاظت کے سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو چند چیزیں ایسی بتائی ہیں جن کو اختیار کرنے سے دجال کے فتنے سے بچا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، دجال کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا۔ دجال کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے ان دعاؤں کے پڑھنے کا اہتمام کرنا جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور اپنی امت کو ان دعاؤں کے پڑھنے کا حکم فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ اور کئی ایک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے روایت ہے کہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا وفتنة الممات۔ صحیح مسلم ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم تشہد سے فارغ ہو جاؤ تو 4 چیزوں سے پناہ مانگو، جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کی آزمائش سے، اور مسیح دجال کے شر سے۔ صحیح مسلم۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے: اے اللہ، میں قبر کے عذاب سے، دوزخ کے عذاب سے، زندگی اور موت کے عذاب سے اور کانے دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نمازوں میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے ہوئے سنا۔ صحیح مسلم، صحیح بخاری۔ نمبر 2، سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کو یاد کرنا اور پڑھنے کا معمول بنا لینا۔ دجال کے فتنوں سے جو محفوظ رہنا چاہتا ہو اس کو چاہیے کہ سورۃ الکہف کی ابتدائی یا آخری 10 آیات کی تلاوت کرے۔ اس کی تلاوت دجال کے فتنے میں مبتلا ہونے سے بچا لیتی ہیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس مسلمان نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ کر لیا گیا۔ صحیح مسلم۔ نمبر 3، دجال سے دور رہنا۔ دجال سے جتنا دور رہنا ممکن ہو دور رہا جائے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص دجال کے بارے میں سنے اس کو اس سے دور رہنا چاہیے۔ اللہ کی قسم، مومن یہ خیال کر کے اس کے پاس آئے گا کہ وہ تو مومن ہے، دجال کے فتنے سے بچ جائے گا، لیکن دجال کے ساتھ کی چیزوں کو دیکھ کر اس کی اتباع کر بیٹھے گا۔ سنن ابو داؤد۔ نمبر 4، دجال کی جنت سے بچنا۔ دجال کے ساتھ جو جنت کی شکل ہوگی اس سے بچے، اور جو آگ کی شکل ہوگی اسی میں جانے کو اختیار کرے، کیونکہ جو آگ ہے وہی در حقیقت جنت ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دجال کے ساتھ 2 چلتے ہوئے دریا ہوں گے، دونوں میں سے ایک بظاہر سفید رنگ کا پانی ہوگا اور دوسرا بظاہر بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی۔ اگر کوئی شخص اس کو پالے تو اس دریا کی طرف آئے جسے وہ آگ کی طرح دیکھ رہا ہے، اور اپنی آنکھ بند کرے، پھر اپنا سر جھکائے اور اس میں سے پیے تو وہ ٹھنڈا پانی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمام ایمان والوں کی فتنہ دجال سے حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔